السلام علیکم. میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو سٹوریز ہیں، ایک تو بہت اہم ترین سٹوری آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر میں اس وقت لانگ مارچ نکل رہے ہیں اور مختلف انٹری پوائنٹس جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ بلاک کر رہے ہیں وہ لانگ مارچز کے مظاہرین. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے اس کا کیا رول ہے، صدر نے کیا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اور پاکستان کے اپنے داخلی مسائل سیاسی طور پر آلریڈی جو ہیں، مطلب کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے، کپلڈ ود دا فیکٹ کہ اب آزاد کشمیر سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کپلڈ ود دا فیکٹ کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس ویلاگ میں اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن انیس شہزاد ستی جو 18-19 سال کا ینگ بچہ تھا، اس کے والد نے ایک انٹرویو دیا سیاست.pk کو. بڑا دل خراش ہے، بڑا افسوسناک ہے، دیکھ کے دکھ ہوا ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کی ہیں. یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز اس کی. اور منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے جج کیا استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک اہم اپڈیٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے اوپر. دیکھیں، پاکستان میں جو صورتحال ہے، اسلام آباد میں 26 نومبر 2024 کو جو کچھ ہو گیا، اس کے بعد اس کی تشبیہ تو لوگوں نے جلیانوالہ باغ 1919 سے کھینچنا شروع کر دی. سرکمسٹانسز آلریڈی آر ان پریٹی بیڈ شیپ، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے اس سے اور زیادہ تنازعات بڑھ رہے ہیں، وہ حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. حکومت بالکل بیچاری ایک کٹ پتلی ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا نا کہ جب طاقت آپ کے پاس ہو تو یو ہیو ٹو بی انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس طاقت کا استعمال کب، کہاں پر، کس حد تک کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے. اور جب آپ اس ججمنٹ میں کوئی ایرر آپ کا ہوتا ہے اور آپ اکارڈنگلی چلتے ہیں تو پھر سرٹنلی مسائل حل ہونے کی بجائے خراب ہو جاتے ہیں. اب آزاد کشمیر کے اندر ایک آرڈیننس، اب آزاد کشمیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جتنی دفعہ آزاد کشمیر گئے نا گھومنے کے لیے، نیلم ویلی، مظفر آباد، میں نے بہت غربت دیکھی آزاد کشمیر میں. اینڈ دین ایوری ٹائم ایز اے جرنلسٹ آئی ٹاک ٹو دا پیپل آف آزاد کشمیر. جو ان کی سوچ تھی نا وہ یہ تھی کہ جو بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، لائن آف کنٹرول یہاں پہ، اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے، اس طرف آزاد کشمیر ہے. انٹرویوز میرے پاس موجود ہیں جہاں پہ آزاد کشمیر کے شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آٹا سستا ہے لائن آف کنٹرول کے اس طرف مقبوضہ کشمیر میں، ادھر بجلی سستی ہے، ادھر اکنامکلی لوگ بڑے آسودہ ہیں. یہاں پہ غربت ہے، مہنگائی بہت ہے، آٹا بڑا مہنگا ہے، بجلی بڑی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ادھر کا لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود کم از کم ہم آزاد فضا میں تو سانس لے رہے ہیں نا. اس کے باوجود دیکھیں ہم ایک مسلمان ملک میں تو ہے نا. تو یہ والا سینٹیمنٹ آزاد کشمیر کے لوگوں میں بہت عرصے سے تھا بھی اور ہے بھی، اور اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے بہت ساتھ دیا جتنا. لیکن جب آپ بالکل ایڈمنسٹریٹو فیلئر کر دیں، آپ کی گورننس ٹوٹل فیل ہو جائے، تو وہ بابا بلے شاہ کا بھی شعر ہے نا کہ پنج ارکان اسلام دے تے چھواں بلیا ٹک تے جے ہووے نہ چھواں تے پنجے جاندے مکھ. تو بھرا ہوا پیٹ بہت ضروری ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور پھر کم از کم اسلامی ملک میں اور پاکستان کے ساتھ اور ہمارا مسلمان ملک، سب کچھ جو کچھ انہوں نے بہت ساتھ دیا. بٹ ایونچولی اگر وہاں پہ گورننس کا اس طرح سے فیلئر ہوگا، اگر وہاں پہ جمہوریت کے نام پہ آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوگا، مطلب کہ جس پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے اسی پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت اسلام آباد میں تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں تھی. عمران خان صاحب کی حکومت اسلام آباد سے گئی ہے، تو جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر سے بھیجی گئی ہے، کیا اگر پاکستان میں اس کے اثرات ہوں گے تو آزاد کشمیر میں اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ ان لوگوں میں ڈیفینس نہیں آئے گی، ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو وہ تکلیف ہوئی ہے. اینڈ کپلڈ ود دا فیکٹ کہ مہنگائی بہت ہے، غربت بہت ہے، انصاف کا فقدان ہے، تو لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے.
اور نکلتے نکلتے مظاہرے جب ہو رہے تھے تو حکومت جو یہاں پہ کر رہی تھی وہی وہاں پہ آپ نے کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ ایک آرڈیننس لے آئے اور اس آرڈیننس کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ کوئی بھی احتجاجی جلسہ جلوس مظاہرہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو 7 سال قید ہوگی۔ اب اس طرح آپ اگر آزادی اظہار رائے کو قید کریں گے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور لاسٹ ٹائم بھی آزاد کشمیر سے خبریں اچھی نہیں آئی تھی، اور پھر یہ آرڈیننس آیا، اور اب کیونکہ یہ آرڈیننس لوگوں کو قابل قبول نہیں تھا وہ دوبارہ باہر نکلے۔ پھر حکومت نے ایک وزراء کی مذاکراتی کمیٹی بنا دی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرے، وہ مذاکرات سر ہو گئے ناکام، اور ان کی ناکامی کے بعد یہ لوگ جو انٹری پوائنٹس ہیں جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو کنیکٹ کرتے ہیں انہوں نے وہ بلاک کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پونچھ ڈویژن میں کوہالہ بڑا مشہور انٹری پوائنٹ ہے، ہم ہر بار کوہالہ برج کراس کر کے آزاد کشمیر گئے ہیں، اور پلندری، یہ 2 انٹری پوائنٹس مظاہرین بلاک کر چکے ہیں، اور لانگ مارچ کے شرکا بے شمار ہیں۔ تو یہ جب خبر آئی ہے تو اب صدر آزاد کشمیر نے حکومت کو فوری طور پر وہ آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت کی، اور جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو مظاہرہ کر رہے تھے ان کو رہا کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مائی سنسیئر ایڈوائز ٹو دی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اینڈ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان از کہ جس طرح آپ نے اسلام آباد کو چلایا، جس طرح آپ نے باقی پاکستان کو، پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان اور کے پی کو چلایا اور ابھی تک چلا رہے ہیں، آپ مہربانی کریں اگر آپ وہی ماڈل آزاد کشمیر میں فالو کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ اینڈ دس از اے ویری سینسٹیو ایریا، دس از ناٹ پاکستان، دس از انڈیپینڈنٹ آزاد کشمیر ہے جس کے حوالے سے ایک کیس انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اور اس کیس کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے اور حق خود ارادیت کا کیس پاکستان بھی لڑتا ہے اور آزاد کشمیر بھی لڑتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ یہ کچھ ہوگا، اور پرواہ ویسے نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پرواہ نہیں، جو مرضی، اور وہ بیچاروں کو میں وہ جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے 90 کی دہائی میں، اور جن کیمپس میں ان کو رکھا، میں نے ان کیمپس میں جا کے ان لوگوں کے بھی انٹرویو کیے، ان کے چہروں پہ مجھے رونق کیوں نہیں نظر آئی، وہ رمق کیوں نہیں نظر آئی کہ وہ آزاد کشمیر میں، آزاد فضا میں صرف اس لیے لیک آف گورننس، لیک آف ایڈمنسٹریشن، غربت، مہنگائی، لیک آف اپرچونٹی، اور ایک ہی منزل وہاں پہ جا کے اگر اسٹیبلشمنٹ بھیجے گی آئی ایس پی آر کے فوجیوں کو، اور وہ ان کو جا کے کہیں گے بس آپ نے یہ کہنا جی کہ ہم کم از کم کلمہ گو بھائی بھائی ہیں اور ہم اس وجہ سے خوش ہیں، تو وہ خوش ہیں کلمہ گو بھائی بھائیوں کے ساتھ ہونے پہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو حق ہے آزادی سے جینے کا اور اکنامکلی پراسپر کرنے کا وہ ان کو دینا ضروری ہے، وہ ان کو ملنا ضروری ہے۔ ذرا اپنے دماغ کھولیں، اپنی جو آپ کی ایک ٹپکل سوچ ہے اس سے باہر نکلیں اور لوگوں کو جینے دیں، اور لوگوں کو ترقی کرنے دیں، اور آگے بڑھنے دیں، اور سوسائٹی کو ایوالو کرنے دیں۔ جیسے جیسے سوسائٹی ایوالو کرے گی وہ زیادہ سویلائزڈ ہوگی، اوپن ہوگی، ٹیکنالوجی کی طرف جائے گی، ریولوشنائز ہوگی ان دا پازیٹیو سینس فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو، اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ایک اسپیسیفک ماڈل کے مطابق یہ سوسائٹی کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے پورے ملک کو، اسلام آباد بھی تجربہ گاہ ہے، پنجاب بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، چلو سندھ آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہوا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر اگر آپ کے لیے تجربہ گاہ ہے، اور چند سائنسدان بند کمروں میں بیٹھ کے اس تجربہ گاہ میں اپنے تجربے کریں گے تو وہ تجربے اگر الٹے پڑیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی الٹے ہوں گے، وہ کوئی مثبت نہیں ہوں گے۔ تو یہ مہربانی کریں، یہ ختم کریں اس طرح کی اپنی تجربہ گاہوں کے اندر بیٹھ کر تجربے کرنا، اور آزاد فضا میں لوگوں کو آزادی سے رہنے دیں اور ان کو سرو کریں ایز دیر محافظ۔ آپ ان کے محافظ ہیں، محافظوں کے طور پہ سرو کریں۔ آپ کی رعایا نہیں ہے یہ، نہ پاکستان کے عوام نہ آزاد کشمیر کے عوام، تو ان کو ویسے ٹریٹ مت کریں۔ تو بہرحال آزاد کشمیر سے یہ خبر ہے۔ دوسری خبر جو میں نے کہا کہ بڑا دل خراش انٹرویو، بڑا دکھ ہوا دیکھ کے، انیس شہزاد ستی 18-19 سال کا بچہ جس کو 26 نومبر 2024 کی رات گولی لگی، اور باپ نے تب بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ان کے کہ میرے بیٹا شہید ہوا ہے، اس کو گولی لگی ہے، سنائپر شاٹ ہے۔ وہ سیاست.pk سے ایک خاتون نے جا کے ان کا انٹرویو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر وہ ساری کہانی بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 10 منٹ پہلے کہ وہ بچہ عمران خان کی تصویر کے ساتھ فوٹو بنوائی ہے، اس نے 10 منٹ بعد اس کی شہادت ہوئی ہے۔
اور انہوں نے جو ایک بڑی اچھی بات کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرا بچہ بہت پولیٹیکلی اویئر تھا, اسے پولیٹیکلی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ بھٹو کو, دیگر لیڈرز کو اس نے پڑھا, دیکھا, سنا, جو بھی کلپس اویلیبل تھے, کتابیں, انٹرنیٹ, اور اس کے بعد اس نے اس کا کمپیریزن کیا آج کے حالات سے. تو اس نے کہا کہ موجودہ حالات میں تو ایک ہی لیڈر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے, جو ہم ان پرابلم سے نکال سکتا ہے, اور وہ عمران خان ہے. تو اس نے کہا فائنل کال والے دن اپنی ماں کو کہ اماں جی عمران خان نے فائنل کال دیا تو میں نے تو جانا وہاں پہ. تو وہ وہاں پہ چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ اس کو سنائپر شاٹ اوپر سے ماری ہے, اور بقول ان کے وہ سنائپر شاٹ جب لگی ہے اس بچے کو اور اس کی شہادت ہوئی ہے, تو اس کا جو چھوٹا بھائی وہاں پر تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا ہے تو وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا. اب جب لوگوں کے ساتھ ان کے اوپر یہ قیامتیں گزر جائیں گی تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دا پیپل, کہ وہ کیا کہیں گے, کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. اب اس کے باپ نے یہی کہنا نا کہ اگر یہ اس طرح کی زندگی سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ میں بھی قبر میں چلا جاؤں, اور میں اس سے زیادہ ظلم کیا کر لیں گے, اور میں بتاؤں گا کہ کیا ظلم ہوا ہے, اور میں بولوں گا یہی ہوگا نا کہ مجھے بھی مار دیں گے, میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا اس کی طرح. یہ زندگی تو نہیں ہے جینے والی, اور ظالموں سے تو جان چھٹے گی. تو دس از ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. وہی میں نے جو کہا نا کہ طاقت کا بے تکا, بے ڈھنگا, بے وقوفانہ استعمال جب ہوتا ہے تو لوگوں میں اس طرح ریڈیکلائزیشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ بندہ ابھی ریڈیکلائز تو نہیں ہوا, لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گیا. اس کا جوان بیٹا جب موت کے منہ میں چلا گیا, شہید ہو گیا, تو اس نے یہی باتیں کرنی. تو لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ کی اس شخص نے, انہوں نے کہا کہ اینکر نے سوال پوچھا کہ اگر آپ عمران خان دوبارہ کال دیں گے تو آل آف اے سڈن یہ سیٹ کہ پورا پاکستان باہر نکلے گا. یہ جذبہ ان ایکسپلینیبل ہے. مطلب کہ میں واقعی کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیا کر دیا ہے عمران خان نے ان لوگوں پر سحر, کہ لوگ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ایک جوان بیٹے کو قبر میں اتارنے کے باوجود وہ شخص کہہ رہا ہے کہ پورا پاکستان نکلے گا, اور وہ بھی نکلیں گے عمران خان کی کال کے اوپر. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے جج امجد علی شاہ نے علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ GHQ حملہ کیس ہے جس میں ایک دو دن پہلے عمران خان سمیت تقریباً 100 کے قریب ملزمان پر فرد جرم عائد کی تھی اسی جج امجد علی شاہ میں, جس میں شیخ رشید, عمر ایوب, دیگر اور بہت سارے لوگ تھے. اب بہت سارے لوگ جو اپیئر نہیں ہوئے تھے اس میں علی امین گنڈاپور تھے, اور شبلی, شہریار افریدی, زین قریشی, کنول شوذب, میجر طاہر صادق اور تیمور مسعود. ان لوگوں کے خلاف وارنٹ, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے جج نے آرڈر کیا ہے پولیس کو کہ وہ 10 دسمبر کو ان لوگوں کو پیش کریں. اب علی امین گنڈاپور صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہمیں پتہ لگے گا 10 دسمبر کو. اور اس ویلاگ کی آخری خبر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ہے, جن سے صحافی نے سوال کیا کہ خبریں ہیں, افواہیں ہیں کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, تو کیا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر منصور علی شاہ نے کہا کہ سب کیا سرائیاں ہیں, بھاگ کر نہیں جائیں گے, جو کام کر سکتا ہوں اسے جاری رکھیں گے, نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہاتھ میں ہے وہ کریں گے. تو منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ تو نہیں دے رہے ہیں, اور وہ اس کو استعفیٰ دینے کو بھاگنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور اس وقت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. شاید چیزیں اس سے بہتر ہوتی ہیں جو جسٹس یحییٰ افریدی کے ٹائم پر اب ہو رہا ہے, جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے جس کو جسٹس امین الدین ہیڈ کر رہے ہیں, جس کا حصہ چیف جسٹس پاکستان خود نہیں ہے. بھلا یہ بھی کسی نے سوچا تھا کہ اتنے اہم کیسز آئینی نوعیت کے جن کے نتائج پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, اور وہ شخص جو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر براجمان ہے وہ اسی آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوگا, اور چند جج صاحبان جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر میجورٹی اس میں سے ہوں گے. ایک آدھی ہے کوئی جسٹس عائشہ ملک جو میرے خیال میں نہیں ہے, باقی تو آئینی بینچ میں زیادہ تر جج صاحبان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں, حکومت کے منظور نظر ہیں, شور ہیں, کیونکہ وہ آئینی بینچ کا حصہ ہے, آئینی بینچ بنایا حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. تو وہ ان اہم کیسز کا فیصلہ کریں گے جس سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا مستقبل ڈیفائن ہوگا. یہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ چیف جسٹس اس میں نہیں ہوں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہیں ہے, منیب اختر اس میں نہیں ہے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 90 دن کا
کیس تھا کہ پنجاب میں 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ میں تھے اور ان کا جو کردار اس میں وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے تھے 90 دن میں الیکشنز کے حوالے سے, اور بھی بہتر رول پلے کر سکتے تھے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی جس طرح سے. تو اب وہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ ایک علیحدہ سوال ہے. شاید اس سے بہتر ہوتا جو موجودہ یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی شخص چیف جسٹس کی کرسی پر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر جو پریشرز آتے ہیں اس کے مطابق وہ پھر کیسے چلتا ہے, اس کو اتنا آسان نہیں ہے ڈٹرمن کرنا یا آئیڈینٹیفائی کرنا. تو میں اتنی سمپلسٹک اپروچ نہیں لیتا کہ اگر یہ بندہ ہوتا تو یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے. میرے خیال میں پاکستان کے میجورٹی لوگوں کو زیادہ تر یہ گمان جو ہے وہ ایک ہی بندے کے بارے میں فی الحال, اور اس کا نام عمران خان ہے. باقی سارے جو سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کم ہی لوگ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جی یہ بندہ آئے گا تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی, یا ون سائیڈڈلی لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی میں یہ دس از دا گائے, دس از دا مین, جس طرح ٹرمپ کے فالوورس کو یہاں پہ ٹرمپ کے حوالے سے لگتا ہے. تو بہرحال اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.